اچھا اللہ رب العزت ایسا کیوں نہیں کر دیتے کہ سب انسان ماننے پر مجبور ہو جائے؟ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ آسمان سے دن دہاڑے ایک آواز آئے اور سب انسان اس آواز کو سنیں سمجھیں، اس آواز میں یہ ہو کہ تم سب اللہ کو مانو، قرآن پر چلو، اسلام اپناؤ، تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آسمان پھاڑ کر کوئی آواز آ جائے، ممکن ہے، اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں فرمائیں گے، اللہ رب العزت ایسا نہیں کریں گے۔ سمندر سے کوئی فرشتہ نکل کر آئے یا آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر آئے جس کو سب لوگ دیکھیں، سب کے سامنے وہ بلند آواز سے کہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، تم سب اسلام پر چلو، دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں فرما دیں گے۔ کیوں نہیں فرمائیں گے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی انسان پر زبردستی کرنا نہیں چاہتے۔ ایمان پر چلنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے زبردستی نہیں ہوئی۔ اگر ایسی دلیل بتا دی جائے، ایسی دلیل اتار دی جائے جس کو ڈینائی کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہ ہو، تو پھر یہ زبردستی ماننا ہوا، یہ خوشی سے ماننا نہیں ہوا، یہ زبردستی ماننا ہوا۔ مثال کے طور پر دن میں سورج نکلتا ہے، جب سورج نکل گیا تو دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں سب مانتے ہیں کہ سورج نکل گیا ہے۔ کیوں سب مانتے ہیں؟ کوئی بھی ڈینائی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سورج سامنے آ گیا ہے۔ اب میں چاہ کر بھی مانوں گا، میں نہ چاہ کر بھی مانوں گا۔ اگر اللہ ایسی کوئی دلیل لے کر آ جائیں جیسے دن میں سورج نکلتا ہے، تو پھر سارے انسان چاہ کر بھی اسلام کو مانیں گے، نہ چاہ کر بھی اسلام کو مانیں گے۔ ایسا اسلام اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معتبر ہے غیب کا ایمان، اللہ کے یہاں معتبر ہے بن دیکھے ماننے کا ایمان، اللہ کے یہاں معتبر ہے پردے کے پیچھے موجود حقائق کو ماننے کا ایمان۔ اسی لیے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب روح حلقوم تک آ جائے، جب روح نکلتے ہوئے حلق تک آ جائے، اس وقت کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے، کیونکہ اس حالت میں جب اس کی روح حلق تک آ جاتی ہے، حلقوم تک آ جاتی ہے، جسے سکرات کی حالت کہتے ہیں یا غرغرے کی حالت کہتے ہیں، روح نکلنے کے آخری لمحوں میں آدمی کانشیس میں بھی ہوتا ہے، ہوش میں بھی ہوتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اسے عالم آخرت بھی، عالم برزخ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے تو ایسا کلمہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، اور ایمان نام ہے بن دیکھے ماننے کا، ایمان نام ہے پردے کے پیچھے موجود حقائق کو ماننے کا۔ دیکھنے کے بعد ایمان لانا کیا بڑی بات ہے، سب مانتے ہیں، دیکھنے کے بعد سب مانیں گے۔ قیامت میں اللہ رب العزت مرنے کے بعد سارے کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، سارے کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا تھا، یہاں ہم کہاں آ کر پڑ گئے ہیں۔ عالم برزخ کی حالت سارے کافروں پر کھل جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ مانیں گے اللہ کو، اس وقت وہ گڑ گڑائیں گے اللہ سے کہ ہمیں ایک مرتبہ بھیج دیجیے، ہمیں ایک مرتبہ لوٹا دیجیے، ہمیں ایک چانس دیجیے، ہم جا کر آپ کی عبادت کریں گے، ہمیں ایک موقع دیجیے، ہم جا کر آپ کو منوا کرائیں گے، آپ کو راضی کر کے آئیں گے۔ اس وقت تک سب بھی مانیں گے۔ کمال یہ ہے کہ دنیا میں رسول اللہ کی بات کو مان کر بن دیکھے ماننا، اور ایسا ماننا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ایسا ماننا گویا کہ مجھے احساس ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں کلمہ سکھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ
کسی بھی واقعے کے گواہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو، ان کو وہ چیز ایسی معلوم ہو جس میں کسی دوسرے کا واسطہ نہ ہو۔ نکاح میں دو گواہ بناتے ہیں، کیا مطلب؟ وہ دو آدمی اس نکاح کے ایسی دلیل ہے جنہوں نے ڈائریکٹلی اس نکاح کو ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے ڈائریکٹلی اس نکاح کو ہوتے ہوئے سنا۔ یہ مطلب ہوتا ہے نکاح کا، نکاح کے گواہ کا۔ تو ہم بھی اللہ کے یہاں گواہی دے رہے ہو، اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہونے میں اتنا یقین ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس حقیقت کو۔ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے میں مجھے اتنا یقین ہے گویا کہ میں اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ سورج نکلنے کے بعد کوئی آدمی سورج کو ڈینائی کرے تو کیسے ممکن نہیں ہے، کیسے پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نہ ہونے، اللہ کا نہ ہونا پاسبل نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نہ ہونا پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے ایمان کی، یہ حقیقت ہے اسلام کی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ایسی کوئی نشانی ہمیں نہیں دیں گے جس سے سارے انسان لاچار اور مجبور ہو کر ایمان قبول کریں، ایسی نشانی نہیں آئے۔ ایسی نشانی قیامت کے وقت ہی آئے گی، ایسی نشانی موت میں غرغرے کی حالت میں ہی محسوس ہوگی، اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، غرغرے کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا، سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا، اب سورج ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے، جب سورج ویسٹ سے طلوع ہوگا اس وقت کے بعد انسان سارے ایمان قبول کرنا چاہے، ایمان معتبر نہیں ہوگا، ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واضح نشانی آ گئی۔ تو واضح ایسی نشانی جس کو سب مانتے ہو، ایسی نشانی اس دنیا کے اندر اللہ کبھی نہیں دکھائے، اللہ کبھی نہیں دکھائیں گے۔ اگر ایسی نشانی دنیا کے اندر دکھائی جاتی ہے تو ساری انسان مسلمان ہو جائیں گے زبردستی، مجبوراً، اور اللہ کو مجبوراً کسی کا ایمان پسند نہیں ہے، تو اپنی خوشی سے ایمان کے اندر۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا نہیں جا سکتا، زبردستی کسی کو اسلام کے اندر گھسایا نہیں جا سکتا۔